وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ محمد آیت نمبر 32-33 حصہ اول 25-88. درس کا نمبر، آج کا موضوع، کیا ہم رسول کی زندگی کے خلاف اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم. کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ خیال کیے ہوئے ہیں کہ خدا ان کے کینوں کو ظاہر نہیں کرے گا؟ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ. اور اگر ہم چاہتے تو وہ لوگ تم کو دکھا بھی دیتے اور تم ان کو ان کے چہروں ہی سے پہچان لیتے اور تم انہیں ان کے انداز گفتگو ہی سے پہچان لوگے اور خدا تمہارے اعمال سے واقف ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. اور ہم تم لوگوں کو آزمائیں گے تاکہ جو تم میں لڑائی کرنے والے اور ثابت قدم رہنے والے ہیں ان کو معلوم کریں اور تمہارے حالات جانچ لیں. سامعین کرام، سورہ محمد آیت نمبر 32. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وشاقوا الرسول من بعد ما تبین لهم الہدی لن یضروا اللہ شیئا وسیحبط اعمالهم. بے شک جنہوں نے انکار کیا حق پر عمل کرنے سے، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکا، وشاق الرسول، اور رسول کی مخالفت کی، من بعد ما تبین لہ الہدی، اس کے بعد کہ ان پر سیدھا راستہ واضح ہو چکا، لن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے، وَسَيُحْبَطُ أَعْمَالَهُمْ، اور ان کے اعمال کو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضبط کر لے گا، ضائع کر دے گا، حقارت ہو جائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کا حکم مانو اور اس کے رسول کا حکم مانو. ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ثم ماتوا وهم کفار فلن یغفر اللہ لهم. بے شک جن لوگوں نے حق سے انکار کیا اور اللہ کے راستے سے روکا پھر مر گئے اس حالت میں کہ وہ کافر تھے، سو اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا.
سامعین کرام، سورہ مبارکہ بہت اہم مضامین پر مشتمل ہے، اور در حقیقت یہ ہمارے لیے ہے، اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے۔ اور شروع سے دیکھیں، اگر اس آیت کے آغاز سے آپ دیکھیں تو حبط اعمال کی بات ہو رہی ہے، اعمال کے ضائع ہونے کی بات ہو رہی ہے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، پہلی آیت اس سورت کی۔ تھوڑا غور تو کیا کریں نا سورہ مبارکہ کے، جو بھی ہم سورت پڑھتے ہیں یا جو قرآن کی ہم تلاوت کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پوری سورت کے مدعا کو آپ ذہن میں رکھیں۔ جو پہلی آیت ہے، ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، یہاں کیا ہے؟ یہاں وہی بات ہے، تھوڑی سی تفصیل ہے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ سیحبط اعمالهم، باقی تو تفصیل ہے اس میں، تو اس پہ ذرا غور کرتے ہیں۔ دیکھیں، اصل میں یا تو ہم اللہ کے یعنی اللہ کے راستے پر ہیں۔ ایک بات نوٹ کر لیں، دیکھیں میں اگر یہاں پر بیٹھا ہوں تو اس کا مطلب آپ کو میں نے بتایا خیر خواہی ہے۔ پھر قرآن اما لکا و اما علیکا یعنی پر مشتمل ہے، یا تو یہ آپ کے حق میں گواہی دے گا اور یا آپ کے خلاف گواہی دے گا۔ دیکھیں، تمام پیغمبر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے، اور ہمیں اللہ کے راستے پر چلنا ہے، اللہ کو منزل بنا کے۔ تو اس وقت دنیا، دیکھیں یہ مضمون بڑا یعنی نازک بھی ہے، بہت آسان ہے سمجھنے کے لیے۔ ہمارا یہ مسئلہ ہے، مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے، جب کفرو کا لفظ آتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہم تو مومن ہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ تو پھر ساری جو آیات ہیں ہم یعنی کافروں پر فٹ کر دیتے ہیں، یہ تو کفرو ہے، یہ تو رسول کی مخالفت ہے، ہم نہ رسول کی مخالفت کر رہے ہیں نہ کافر ہیں ہم۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اور دیکھیں، مسئلہ تو اگر کہیں یا آپ ہم اپنا جائزہ لیں تو ہم دنیا دار لوگ ہیں۔ دنیا اور دنیا، اس کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے ہماری۔ دیکھیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم لوگ آخرت کو نہیں مانتے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہم لوگ اللہ کی توحید کو، رسول کی رسالت کو اور آخرت کو، آخرت کے وجود کو ہم نہیں مانتے۔ یہ تینوں باتیں جو ہیں یہ ہمارے ایمانیات کی بنیاد ہیں، توحید، رسالت اور آخرت۔ نہ ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ دیکھیں، میں آسانی سے کہہ رہا ہوں، سمجھنے کی کوشش کریں، میں ضدی نہیں ہوں، اور نہ میں کوئی ایسی باتیں کر رہا ہوں جو ہم میں نہ پائی جائیں اور پھر میں اس کو خواہ یعنی آپ پر لاد دوں، ایسا نہیں ہے بات۔ دیکھیں، یا تو ہم بات کلیئر ہے، یا تو ہم اللہ کے راستے پر ہیں یا نہیں ہے، یا تو دنیا کی طرف رخ ہے ہمارا یا اللہ کی طرف رخ ہے، یا تو اسلام میں ہم پورے کے پورے داخل ہو گئے ہیں یا نہیں ہوئے۔ یہ بات بھی تو نوٹ کریں نا۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، نامکمل دین اللہ کو قبول نہیں ہے۔ یعنی یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر والی بات تو ہو نہیں سکتی۔ دیکھیں، دین کا خلاصہ کیا ہے کہ نہى النفس عن الہوى، کہ آپ اپنے نفس کو خواہش سے روک لیں، اپنی مرضی کو چھوڑ دیں اور اللہ کی مرضی کو قبول کر لیں۔ ہمارے لیے بہت ہی، میں افسوس سے کہہ رہا ہوں، اور میں مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں، ہرگز نہیں ہوں۔ یا تو اللہ ہماری منزل ہے، یعنی ہم نے بنایا ہوا ہے،
اگر نہیں تو پھر ہم دنیا دار ہیں، پھر ہمارا دین سے کوئی واسطہ نہیں ہے عملی طور پہ۔ دیکھیں آج قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ قرآن وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، ہمارے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا گلہ کریں گے، یہ انہوں نے تو قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ پھر دیکھیں آپ بات سمجھنے کی کوشش کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف تو اپنی آپ امیدوں کو دیکھیں، پھر حضور کی باتوں کو دیکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میرا ہر امتی جنت میں جائے گا لیکن جس نے انکار کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا انکار کرنے والی کون ہے؟ تو حضور نے وضاحت مزید فرمائی، جس نے میری اطاعت کی تو یہ تو جنتی ہے، جس نے میری نافرمانی کی ومن عصانی فقد عصا فقد ابا، الفاظ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے میری نافرمانی کی تو اس نے انکار کیا۔ دیکھیں بات بالکل کلیئر ہے، یہ عقیدوں وغیرہ یہ یعنی جو بحثیں ہیں اس کو چھوڑ دیں آپ، یا تو اللہ آپ کی منزل ہے یا نہیں ہے۔ اچھا اگر آپ کی منزل دنیا ہے تو آپ دنیا دار ہیں، آپ اللہ سے محبت نہیں رکھتے۔ ہمارے دیکھیں یہ بہت سادہ سی بات ہے، میرے آقا نے فرمایا حب الدنیا راس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے۔ پھر دنیا کی محبت اگر آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کسی کے سینے میں میں نے دو دل نہیں بنائے۔ یا تو ہمارے دل میں اللہ کی شدید محبت ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر تو روشنی نہیں ہوگی، تو پھر تو اندھیرا ہوگا۔ ہم اندھیروں کے باسی ہیں، یہ بات نوٹ کریں۔ اندھیروں کو ہم نے روشنی سمجھ لیا، یہ روشن خیالی، اندھیروں کو ہم نے روشنی سمجھ لیا اور میں کیا کہوں۔ اچھا یہ جو 32 نمبر کی آیت ہے اس میں ساری چیزیں ہم پر فٹ ہو رہی ہیں۔ کفروا صدوا عن سبیل اللہ شاقوا الرسول، 3 الزامات ہیں جو ہم پر ثابت ہو چکے ہیں۔ کفروا کا مطلب کیا ہے کہ آپ اللہ کو یعنی حق سے انکار، تو انکار 2 قسم کا ہوتا ہے۔ دیکھیں بات سمجھنے کی کوشش کریں، مدینے میں کیا کیفیت تھی؟ یہ مدنی صورت ہے، اس میں منافقوں کا حال بیان ہو رہا ہے۔ اگر آپ دیکھیں اور اس کو سمجھیں تو جو آیت نمبر 20 سے مضمون شروع ہوا ہے، وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ، ان پر افسوس ہے۔ یہ سارا مضمون جو ہے 20 نمبر آیت سے آخر تک، ان کو آیت نمبر 20 میں تو اللہ تعالیٰ مومن کے الفاظ سے پکار رہا ہے، لیکن کہہ رہا ہے کہ بے ان کے دل میں تو مرض ہے۔ اچھا جو آج کی ہم آیت پڑھ رہے ہیں ان الذین کفروا، اب مدینے میں تو کافر ایسے یعنی ظاہر ہے کہ یہ آپ اس میں سورہ محمد میں دیکھیں جنگ کے بھی مضامین ہیں۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، جب کافروں سے مت بھیڑ ہو جائے تمہاری تو گردنیں مارو ان کی۔ حَتَّى إِذَا أَسْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوِثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءٌ۔ یہ ساری آیت یا تو مخلص مومن یا جن کے دلوں میں مرض ہے نفاق کا، اب اس کو اللہ تعالیٰ کبھی کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ ان کے دل میں مرض ہے، ان کے اعمال ضائع ہیں، ان کو یعنی کریہو ما انزل اللہ، ذالک بانہم کریہو ما انزل اللہ، یہ بھی اسی صورت کی آیت ہے۔ یہ اس لیے کہ ان کو ناگوار سمجھتے ہیں۔ آج دین اسلام ہمیں گوارا نہیں ہے،
یہ تو آج 5 نومبر 2022 کی میں بات کر رہا ہوں. دین اسلام ہمیں گوارا نہیں ہے. دیکھیں یعنی انیشل سٹیج پہ ایک خاندان ہے، میاں ہے بیوی ہے، ان دونوں کو دین ناگوارا ہے. آپ ذرا اس بات کو تھوڑا سا سیکھیں. اب میاں جی کو بیوی سے لگاؤ نہیں ہے، وہ اکھڑے رہتے ہیں، بات پہ تانے اور یہ اور وہ، کبھی بولنا بند کر دیتے ہیں، کبھی تشدد پہ اتر جاتا ہے، کبھی گالم گلوچ ہوتی ہے. اسی طرح بیگم صاحبہ ایسی ہیں. تو رہتے بعض اوقات وہ یعنی ایک دوسری کی طبیعت کا پتہ چل جاتا ہے. بیگم صاحبہ اپنی انا جو ہے وہ ان کی انا قائم رہتی ہے، اور شوہر کی خرابیاں جو ہیں ان کو ہر وقت کھلتی رہتی ہیں. تو وہ یا تو ناراض ہو جاتی ہے، بولنا بند کر دیتی ہے، یا گالم گلوچ، سخت الفاظ، سخت لہجہ شوہر کے ساتھ. شوہر تو پیار کی، اس کو تو محبت کرنی چاہیے تھی بیوی سے، وہ سخت لہجہ، ایگریسو. اچھا، اس کے بعد جو ہے بعض اوقات خواتین جو ہیں، شوہر کمزور ہوتا ہے بدنی لحاظ سے یا مالی لحاظ سے، اور بیوی اگر کہیں پرنسپل ہے اسکول کی اور شوہر گھر میں پڑا ہوا ہے، تو بات پہ تانے، تو میرے ٹکڑوں پر پلے ہو، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اور بیوی دبنگ ہے. تو دیکھیں، میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں، یہ خاندان کی میں اس لیے مثال دے رہا ہوں کہ ہمیں گھر میں دین قبول نہیں ہے. بس یہ نہ گھر میں قبول ہے، نہ بازار میں قبول ہے، نہ حکومت میں قبول ہے، نہ اسکول میں قبول ہے. آپ دیکھ لیں اپنے ہمارے یہ ایلیٹ اسکولوں کو تو چھوڑ دیں، وہاں تو کھلم کھلا مطلب آزادی ہے، اور یعنی کو ایجوکیشن ہے. مثال کے طور پہ ہمارے سرکاری اسکولوں میں تو دین نہیں ہے. سارے اساتذہ تقریباً، کوئی اگر اسلامیات کا کسی نے داڑھی چھوڑی ہو، ورنہ وہ بغیر داڑھی کے ہوتے ہیں اساتذہ. شاق الرسول، رسول کی مخالفت. یہ ایک لمبی کہانی ہے. مختصر بات یہ ہے کہ آج مومن کا وجود نہیں ہے بطور جماعت. ایک کا دکا ہوں گے کوئی مومن تو ہوگا، ورنہ تو ہم دنیا دار لوگ ہیں. دیکھیں، ایک بات میں آپ کو کہوں، اہمیت کی بات ہے. ہمارے لیے اہمیت دنیا ہے بس، تو پھر بات ختم ہو جاتی ہے. بات تو ساری اہمیت کی ہے، بات تو ساری ترجیح کی ہے. اللہ تعالیٰ نے کافر قرار دیا ہے جو لوگ آخرت کی نسبت دنیا سے محبت کرتے ہیں. سورہ ابراہیم کی 2 اور 3 آیت پڑھ لیں. فَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ. بعض لوگ میری باتوں سے، مطلب میں ویسے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ وہ الرجک ہوتے ہیں کہ یہ بات پہ ہمیں کافر بنا رہا ہے، یہ بنا رہے ہیں. بھئی تم میری اگر تشریح تم نے نہیں سننی تو مت سنو. ان لوگوں کی باتیں سنو جو تمہیں پکا مومن اور پکا جنتی قرار دیتے ہیں. لگ پتہ جائے گا، موت کے وقت پتہ لگ جائے گا. فرشتے آئیں گے اور تم ایک سوال کا بھی جواب نہیں دے سکو گے. ما دین من ربک، ما دینک، من نبیک. کوئی سوال اس وقت بھی ہمارے پاس کوئی سوال کا جواب نہیں ہے. ہمارا دین اللہ نہیں ہے، ہمارا الہ اللہ نہیں ہے. ہم تو منچاہی زندگی گزار رہے ہیں. ہمارا رسول کے راستے پر آج بھی ہم چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو میں آپ سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ آپ اس صورت کے مضامین کو سمجھیں، سوچیں. یہ مذاق نہیں ہے، یہ قرآن مذاق نہیں ہے. اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ. اللہ تعالیٰ فرمائے یہ قول فیصل ہے، مضبوط بات ہے، یہ مذاق نہیں ہے. ہم نے تو مذاق بنا لیا ہے دین کا. دین کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے. بس مختصر بات. چاہے وہ آج صدر مملکت ہے، وزیر اعظم ہے، آرمی چیف ہے، چیف جسٹس ہے، دین کی اہمیت نہیں ہے. روایتی چیزیں ہیں ساری. بس ایک رسم رہ گئی ہے، رسم رہ گئی ہے.
چیف جسٹس کے ماتھے پہ داغ سجدہ ہے اور داڑھی سے منہ صفا چٹ ہے، ہر روز داڑھی منڈواتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ 2 دن داڑھی بڑھ جائے اور آپ داڑھی یعنی عدالت عالیہ میں آئیں اور آپ کی داڑھی بڑی بھی ہو، نہیں، داڑھی منڈوانا ضروری ہے۔ ایک بات ہے، یہ چیف جسٹس کی بات نہیں ہے، یہ گھر ایک مزدور کی بھی بات ہے جو کہ اینٹیں ڈھو رہا ہے یا اور کوئی مزدوری کر رہا ہے، یا ایک ریڑھی پر جو کھڑا ہوا ہے اور سبزی بیچ رہا ہے، پھل بیچ رہا ہے، یہ اس کا بھی مسئلہ ہے۔ ساری قوم گمراہ غلط راستے پر ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے یہ دین اس لیے نہیں بھجوایا کہ یہ برائے نام ہم قبول کریں۔ اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں واضح طور پہ کہ اگر تم دین کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتے تو پھر تمہارا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ آیت میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، اے اہل قرآن، اے قرآن کو ماننے والو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تم کچھ بھی نہیں ہو جب تک تم اللہ کے قرآن پر عمل نہ کرو، اس کو قائم نہ کرو جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت نازل کی ہیں۔ یہ دیکھیں، قرآن اس بارے میں بالکل واضح ہے۔ دیکھیں، ایک اور بات میں آپ کو کہہ دوں، کافر کہاں ہے؟ جہنم میں جائے گا۔ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں یہاں کافر کو کافر ہی لے لیں، اپنے آپ کو مومن سمجھے تھوڑی دیر کے لیے، لیکن قرآن سے تو ہم بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ اصل میں تو قرآن کی ایک آیت دوسرے کی تفسیر کر رہی ہے۔ اب جو آیت میں آپ کو سنا رہا ہوں وہ بھی سن لیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ یہاں نہ کافر کا تذکرہ ہے نہ مومن کا، جو آیت میں نے آپ کو پڑھی۔ یہاں ایک رویہ ہے، یہاں ایک عمل ہے، اس کی بات ہو رہی ہے، اور اصل بات تو عمل ہے۔ ایمان کے مطابق عمل، یعنی یقین کے مطابق عمل اگر نہ ہو تو وہ یقین نہیں ہے۔ تو خیر، میں وہ آیت آپ کو تھوڑا سا ترجمہ سنا دوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اما من خاف مقام ربی، جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، ونہى النفس عن الہویٰ، اور اس نے اپنے آپ کو روک لیا خواہش سے، فإن الجنة هي المأوى، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس میں مومن کافر کی بات ہے ہی نہیں، بس نہى النفس عن الہویٰ، اور یہ ہم نہیں ہیں، ہم نے نفس کو آزاد چھوڑ دیا ہے۔ ہوا متبع، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کا ارشاد ہے کہ اگر خواہش جس کی پیروی کی جائے یہ انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے۔ قرآن اس پر شاہد ہے، جگہ جگہ دیکھیں، اگر صحیح ایک سوچ سے اگر آپ قرآن کو پڑھیں گے تو یہ آپ کے لیے بہت آسان ہے اس کو سمجھنا، لیکن اگر آپ کی سوچ گڑبڑ ہو گئی تو پھر مشکل ہے، آپ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔ اچھا، بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ یہ 3 الزامات ہیں جس کی وجہ سے آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، یعنی سیحبط اعمالہم۔ تو انکار حق، اللہ کے راستے سے رکنا اور روکنا، صد عن سبیل اللہ کا مطلب خود بھی رکے اور لوگوں کو بھی روکا، شاق الرسول، رسول کی مخالفت، یہ تینوں ہم پر فٹ آتے ہیں۔ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ جو کفرو کا لفظ ہے، حق سے انکار، اول تو ہم حق کو جانتے نہیں ہیں۔ ہمارا ایک ایسا معاشرہ چلا آ رہا ہے کہ یہ ایک روایتی معاشرہ ہے۔ ہم مسلمان اس لیے ہیں، صرف اس لیے مسلمان ہیں کہ ایک برائے نام مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے۔ ہمارے والدین کو خود دین ایمان کا پتہ نہیں تھا، وہ بھی دنیا دار تھے، صدیوں سے یہ بات چلی آ رہی ہے۔ دادا، لکڑ دادا، 150 سال تو آپ پر انگریزوں نے حکومت کی ہے۔
کتنے شرم کی بات ہے. ایک عیسائی آ کے آپ کے یعنی بے دین لوگ اور کافر لوگ آپ پہ آ کے حکومت کر گئے، آپ سے تخت چھین لیا. کافروں نے آ کے 150 سال، بڑا عرصہ ہوتا ہے، ابھی تو پاکستان کو بنے 75 سال ہوئے. میری عمر یعنی آپ لگا لیں یعنی تین جگہ جو ہے اگر آپ دیکھیں، اور دیکھیں اصل میں تو ذہنیت غلام ہے. آج بھی ہماری ذہنیت یعنی غلامانہ ہے. ہم کافروں کو دیکھتے ہیں رول ماڈل کے طور پہ، کافروں کی پیروی کرتے ہیں اور کافروں کے نقش قدم پر چلتے ہیں. اس بات کو نوٹ کر لیں. بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آ رہا ہوں. انکار حق کی میں بات کر رہا تھا. میں یہ صرف بات کہہ رہا ہوں کہ ہم حق کو جانتے بھی نہیں ہیں. حق کیا ہے ہمیں نہیں معلوم. وہ تو جو بھی آپ کے ذہن میں ہے وہ تو آپ نے سنایا یا پڑھا ہے، بس بات ختم ہو جاتی. اللہ تو ان الذین کفروا، جو حق سے منکر ہیں. یہ کون؟ یہ آج کا مسلمان. حق کو جانتے ہی نہیں ہیں. یہ تو میں دعوے سے کہہ رہا ہوں. اللہ کی عطا، اللہ کی توفیق اور ہمارے شیخ نے ہمیں جو سکھایا ہے، جو قرآن کی معنی بتایا ہے، تو عام لوگ تو ایسا نہیں جانتے، ایسا نہیں مانتے. آپ دیکھ لیں، کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، اس کی تفسیریں دیکھ لیں. یہ کافروں تک بس محدود ہے مضمون، کتابوں میں بھی. میں تو کہہ رہا ہوں یہ تینوں الزامات ہم پر فٹ آتے ہیں. کفروا، صدوا عن سبیل اللہ، شاقوا الرسول. دیکھیں قرآن جو ہے وہ ایک خاص عرصے کے لیے، ایک خاص وقت کے لیے نازل نہیں ہوا. نام لے کے کتابوں میں یہ ہے کہ بھئی یہ کون ہے، اس سے مراد کون ہے. یہ جو ساری آیات ہے نام لے کے کتابوں میں یہ کہ یہ فلاں کے بارے میں، یہ فلاں کے بارے میں، فلاں کے بارے میں. ابھی میں مطالعہ کر رہا تھا تو اس میں بھی یہی تھا کہ یہ حضور کی مجلس میں جب بیٹھتے ہیں، یہ سورہ محمد میں آیت گزر چکی ہے، مجلس سے نکلتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ ماذا قال آنفا، تو اہل علم اوت العلم، تو اب وہ نام لکھے ہوئے. تو ٹھیک ہے، شان نزول کے مطابق جو بھی آپ تفسیر کرتے ہیں اسے انکار ممکن نہیں ہے، اسی کی بہاف پہ ہم سمجھیں گے. لیکن یہ آیت اگر آپ مکے تک محدود کرتے ہیں یا مدینے تک، تو پھر آج کے لیے کیا ہے اس میں؟ کیا آج یہ تین صفات ہم میں موجود نہیں ہیں؟ تو ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وشاقوا الرسول من بعد ما تبین لهم الہدی لن یضروا اللہ شیئا وسیحبط اعمالهم. یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط اعمالهم. جن لوگوں کو سیدھا رستہ معلوم ہو گیا اور پھر بھی انہوں نے کفر کیا اور لوگوں کو خدا کی راہ سے روکا اور پیغمبر کی مخالفت کی، وہ خدا کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے
اور خدا ان کا سب کیا کرایا اکارت کر دے گا۔ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم۔ مومنو، خدا کا ارشاد مانو اور پیغمبر کی فرما برداری کرو اور اپنے عملوں کو ضائع نہ ہونے دو۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم